حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بہت بڑے اونچے تابعی ہیں جو ام المؤمنین کی گود میں کھیلے ہیں. یہ کوئی عام انسان نہیں تھے، اپنے دور کے بہت بڑے اللہ کے ولی اور بزرگ تھے. ایک مرتبہ صبح فجر کی نماز میں نکلے. ان کے دور میں کچھ ڈاکو 7 تھے یا 8، بہت زیادہ انہوں نے غارت گری کر رکھی تھی، ڈاکے پر ڈاکہ. لوگ پریشان تھے کہ کیا کریں، یہ پکڑے بھی نہیں جاتے اور ہمیں مصیبتوں پر مصیبتیں آ رہی. تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نکلے صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے. تو یہ 7 ڈاکو کسی جگہ کھڑے تھے. جو ان کا سردار تھا اس نے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کو دیکھا تو ہاتھ میں تلوار تھی، تلوار نیام میں ڈالی اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے قدموں میں آ کر گرا اور آ کر رونے لگا اور رو کر کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں آج سے. ہم وہ 7 آدمی ہیں جس کو آج تک لوگ پکڑ نہیں سکے. ہم نے لوگوں کو بڑی تکلیف پہنچائی لیکن اب ہم توبہ طائب ہوتے ہیں. اور پھر اپنا واقعہ بیان کرنے لگا کہ 2-4 دن پہلے کسی جگہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے جا رہا تھا اور میرا پاؤں ایک آگ کے انگارے پر آیا جس کی وجہ سے پاؤں نیچے سے جل گیا. تو میرے دل میں اس وقت آیا کہ ارے تو دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتا، جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا. اے دوست، جب ایام بھلے آتے ہیں، گھات ملنے کی خود آپ بھی بتلاتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا بنانے پر آئے تو پھر یہ لطیفے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر لطیفے پیدا ہوتے ہیں. وہ جو اب تک اللہ کا نافرمان ہے اور ڈاکہ ڈال رہا ہے، اتنا بڑا جرم کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ہدایت دینے کا ارادہ فرمایا، کہاں سے اس کو ایک انگارے کے ذریعے سے ہدایت مل گئی. کہا آج کے بعد میری توبہ، آج کے بعد نہیں کروں گا میں کچھ بھی. اور اپنے ساتھیوں کو کہا تم جاؤ، میں نے تمہیں چھوڑ دیا، تم بھلے کچھ بھی کرتے رہو لیکن میں توبہ طائب ہوں گا. اور ساتھی بھی، دوست بھی ایسے تھے، آج کل والے دوست نہیں ہیں کہ تجھے کچھ اور ہی بگاڑ دیتے. وہ دوست کہا کہ جب تو ڈاکوؤں میں ہمارا سردار تھا، اب توبہ کرنے میں بھی تو ہمارا سردار، ہم بھی تیرے ساتھ توبہ کرتے ہیں. تو توبہ کی، ہم کیوں پیچھے رہ جائے. توبہ کر لی ساتوں نے. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے بات ہوئی اور اس کے بعد اس وقت ایک معرکہ تھا، جنگ چل رہی تھی رومیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا ادھر نکل جاؤ اور جا کر جنگ میں شریک ہو جاؤ، اور شہید ہو گیا تو کامیابی ہے تمہارے لیے، سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیں گے. یہ ساتوں کے ساتوں نکل گئے. بہت بہادر تھے، چونکہ ڈاکہ ڈالنا کوئی معمولی کام نہیں اور بہادری تھی ان کے اندر، بڑی جاں فشانی سے جا کر لڑے. تو رومیوں نے پلان بنایا ان 7 آدمیوں کو پکڑو، کسی طریقے سے گھیرا ڈالا ان کے گرد اور اس 7 کو پکڑ لیا گیا. 7 کو پکڑ کے بادشاہ کے سامنے لے آئے اور اس نے آرڈر جاری کیا سب کو ختم کر دو، ان کو ختم کرو، بڑا نقصان پہنچایا انہوں نے ہمارا. لیکن ایک وزیر آیا اور کہا کہ ان کو ختم نہیں کریں، یہ بڑے بہادر لوگ ہیں، اگر ہم ان کو اپنے کام میں لائیں تو فائدہ ہوگا. کہا کام کیا لینا ہے؟ کہا ان کے اوپر عیسائیت پیش کرو، ان پر عیسائیت پیش کرو. جب یہ عیسائی بن جائیں گے تو ہمارے مفاد میں کام کریں گے، مسلمانوں کا نقصان کریں گے. اور عیسائی بن جائیں، یا آج دنیا کے اندر لوگ یہود و نصارہ سے دوستیوں کے ہاتھ بڑھا رہے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہودی اور عیسائی ہرگز تم سے راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ان کا دین قبول نہ کر لو. نعوذ باللہ. اس لیے کوشش کرو. کوشش کرنا شروع کی لیکن کوئی بھی اسلام سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. ایسا ایمان مضبوط تھا کہ ہٹنے کے لیے تیار نہیں. تو کہا کہ اب ان کو کیا کیا جائے. ایک بڑا الاؤ جلایا گیا، اس کے اوپر بڑا کڑھا رکھا گیا جس کے اندر تیل ڈالا گیا، کھولتا ہوا تیل، اور کہا جو نہیں عیسائیت قبول کرے گا اس میں ڈال دیا جائے گا. اس نے اٹھا کر ایک کو اس میں ڈال دیا. جلتا ہوا تیل، اس کے اندر انسان جا کر کیا ہوگا اس کی حالت. یہ بات کہنے کی ہے لیکن جب انسان کو ایمان پیارا ہو جائے نا تو دنیا کی تکلیف پھر اس کے سامنے چیونٹی کے کانٹے جیسی بھی نہیں ہوتی. اس میں جیسے ہی وہ گرا اور جلنے لگا تو وہیں سے زور سے بولا خبردار کوئی بھی ایمان کو نہ چھوڑے، یہ تکلیف تھوڑی سی ہے، انشاءاللہ جنت میں سب کی جا کے ملاقات ہوگی، ہرگز تم نہ چھوڑنا. دوسرے کو ڈالا، تیسرے کو، 6 کے 6 کو ڈال دیا. جو ان کا سردار تھا وہ بچ گیا، اس کو بھی ڈالنے لگے. تو ایک وزیر آیا کہ مجھے دو، میں اس پر محنت کرتا ہوں، میں اس کو عیسائی بناؤں گا. اپنے گھر لے گیا، اپنی بیٹی کی ذمہ داری لگا دی، اس کو ورغلاؤ، تباہ و برباد کرو، اس کے ساتھ اگر زنا کرنا بھی چاہے تو زنا کرو، تنہائی میں اس کے پاس جاؤ، لیکن اس آدمی کو عیسائی بنانا تمہاری ذمہ داری ہے. کوشش کرتی رہی، لاکھ کوشش کر لی، لیکن جب جائے نظریں نیچی، جب جائے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور نظر اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا. کہ تو انسان ہے یا پتھر ہے، تیرے اوپر کسی چیز کا اثر ہی نہیں ہوتا. کہ میرے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہے، کوئی اثر نہیں ہوتا. اور چند دن جب اس نے دیکھا کہ کچھ کام نہیں بنتا، ایک دن خود ہی آ کر رونے لگی اور کہا تو نے عیسائیت قبول کرتا، مجھے ہی دین اسلام قبول کروا دے. دین اسلام قبول کر لیا.
کس کی وجہ سے؟ اس نظر کی وجہ سے. واقعہ تو لمبا ہے. اس نظر کی وجہ سے. اور آج یہی نظر نوجوان کو بہکا رہی. وہ نوجوان جو اپنی ماؤں اور اپنی بہنوں اور اپنی بیٹیوں کا محافظ بنتا ہے, ویلنٹائن ڈے منا کر بربادی کر رہا ہے. ایک وہ دور تھا معتصم باللہ کا, جس دور کے اندر کسی رومی نے ایک ہماری ماں کے منہ پر تھپڑ مارا, اس کی زبان سے نکلا واہ معتصمہ, اے معتصم باللہ جو خلیفہ ہے مسلمانوں کا, تیری موجودگی میں تیری بہن کے اوپر آج ایک رومی نے ہاتھ اٹھایا. کس طرح جرت ہوئی؟ اس نے جب یہ کہا, وہ جو رومی کھڑا تھا اس نے کہا ارے معتصم تو سو رہا ہوگا, اس کے پاس ابلک گھوڑا ہوگا تو وہ لے کر آئے گا. اور ابلک گھوڑا اس وقت سب سے قیمتی ترین, مہنگا ترین, نایاب ترین گھوڑا تھا. یعنی سیاہ اور سفید, بہت ہی مضبوط گھوڑا, وہ ملا نہیں کرتا تھا. کہ وہ ملے گا تب آئے گا, وہ یہاں نہیں آ سکتا. یہ بات معتصم باللہ کو ملی, اپنے گھر کے اندر اپنے وہاں پہنچا, اس کو پتا چلا کہ آج میری ایک بہن کے منہ پر رومی نے تھپڑ مارا. جرت ہوئی اور یہ کہا کہ ابلک گھوڑے لاؤ. کہا 16,000 گھوڑے جمع کرو. ابلک 16,000 گھوڑے جمع کیے اور جمع کر کے اس علاقے پر جا کر لشکر کشی کر کے اس رومی کو پکڑوا کے سامنے لایا. کہا ظالم تو بولتا تھا ایک گھوڑے پر ابلک لے کر آؤ, آج 16,000 ابلک گھوڑا معتصم باللہ اپنی ایک بہن کا بدلہ لینے کے لیے آیا ہے.